عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں انجینئر محمد یوسف اور آپ سب دیکھ رہے ہیں مائننگ انسائٹ یوٹیوب چینل۔ آج کے اس سیشن میں ہم ماربل اینڈ گرینائٹ ایکسپورٹ اویئرنیس سیمینارز کے حوالے سے ڈسکس کریں گے، جو کہ 24 اکتوبر کو مردان میں منعقد ہوا، جس کو آرگنائز کرنے میں آل پاکستان ماربل انڈسٹری ایسوسی ایشن، پاکستان ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور انسٹیٹیوٹ آف بزنس اسٹڈیز اینڈ لیڈرشپ عبدالولی خان یونیورسٹی آف مردان نے اہم کردار ادا کیا۔ تو یہ ایونٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے آپس میں یونیورسٹی اور ایپمیا کے درمیان میں ایک MOU سائن ہوا، اور اس کے بعد تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کے بعد سب سے پہلے چیئرمین جناب اصغر خان صاحب نے تمام حاضرین کو ویلکم کہا اور انہیں خوش آمدید کہا کہ وہ اس تقریب میں تشریف لائے۔ اصغر علی خان صاحب کے بعد جناب ڈاکٹر محمد جہانگیر خان صاحب، جو کہ ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف بزنس اسٹڈی اینڈ لیڈرشپ کے، انہوں نے بھی اپنے تمام ناظرین کو یونیورسٹی میں ویلکم کہا اور تمام انڈسٹریلسٹ بزنس مین کو یہ کہا کہ یونیورسٹی کے دروازے ہمیشہ ان کے لیے کھلے ہیں، جس سے نہ صرف اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہوگا بلکہ وہ ہر طرح کی ریسرچ کے حوالے سے بھی انڈسٹری کے لیے معاونت کے لیے تیار ہے۔ یہ چونکہ TDAP کے تعاون سے سیمینار منعقد ہو رہا تھا، تو اس میں TDAP کی طرف سے ان کے ریپرزینٹیٹیو جناب عمر باجوہ صاحب نے سب سے پہلے ایک پریزنٹیشن دی اور اپنے ناظرین کو TDAP کے حوالے سے بتایا اور ان تمام کاوشوں کا ذکر کیا جو TDAP اپنے انڈسٹریلسٹ کی نیشنل اور انٹرنیشنل ایکسپورٹ کے حوالے سے معاونت کرتی ہے، اور انہوں نے ذکر کیا کہ TDAP نہ صرف نیشنل لیول پہ ایگزیبیشن آرگنائز کرتی ہے جس میں وہ باہر سے ڈیلیگیشنز کو مدعو کرتی ہے، بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی وہ مختلف ایونٹس اور کانفرنسیں اور ٹریڈ شو ارینج کرتی ہے، جس کے اندر پاکستان سے وہ انڈسٹریلسٹ کو، بزنس مین کو وہاں پر لے جانے میں سبسیڈائز ریٹ کے اوپر سٹال مہیا کرتی ہے، جس کے اندر تقریباً 60% کاسٹ گورنمنٹ آف پاکستان یعنی ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بیئر کرتی ہے، جبکہ 40% کاسٹ جو ہے وہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یا وہ انڈسٹریلسٹ ہے وہ بیئر کرتا ہے۔ تو ان کے بعد جناب مسٹر محمد بلال خان صاحب، جو CEO ہیں محمد دادا منرلز کے، انہوں نے اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کیا کہ وہ کس طریقے سے منرلز پہ کام کر رہے ہیں، کون کون سے منرلز پہ کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم نہ صرف KP کے بلکہ سندھ اور بلوچستان کے دور دراز کے علاقوں میں بھی ماربل اور گرینائٹ کے علاوہ مختلف منرلز کے اوپر مائننگ کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو روزگار مہیا کر رکھا ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنے ایکسپیرینسز سے ناظرین کو آگاہ کیا۔ اور اس کے بعد جناب مظہر خان صاحب، جو کہ CEO ہیں سماوت انٹرنیشنل کارپوریشنز کے، انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں اپنے ایکسپیرینسز ناظرین اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کیے، اور انہوں نے بتایا کہ وہ اٹک کے رہنے والے ہیں اور کس طریقے سے کن نامساعد حالات میں انہوں نے بزنس کو سٹارٹ کیا، کہ وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں بالکل کسی قسم کی نہ بزنس کا پتہ تھا، نہ ایکسپورٹ کے حوالے سے ہمیں کوئی آگاہی تھی، اور لیکن انہوں نے بہت مشکل حالات میں کام شروع کیا، یہاں سے کراچی شفٹ ہو گئے، اور وہاں سے وہ 20-25 kg کی ایک ٹائل کو خود اٹھا کر چائنا، دبئی، سعودی عربیہ، عمان، مسقط اور مختلف کنٹریز میں گئے، اور آج الحمدللہ انہوں نے اس شکر کا اظہار کیا کہ وہ بہت اچھا کاروبار کر رہے ہیں، اور انہوں نے نہ صرف اسٹوڈنٹس کو بہت موٹیویٹ کیا بلکہ انہوں نے یونیورسٹی اور فیکلٹی کو بھی کہا کہ آپ ان بچوں کو صرف جاب کے حوالے سے ٹرین نہیں کریں بلکہ آپ ان کو بزنس کے لیے ان کے مائنڈ کو سیٹ کریں کہ جاب ہے، اور بزنس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو فردر جابز مہیا کرنے کے وہ قابل ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں اور ان کی باتوں کو اسٹوڈنٹس نے بہت سراہا اور بہت موٹیویٹ ہوئے اور ان کو دل کھول کر داد بھی دی۔ ان کے بعد جناب مظہر عباس خان صاحب کے بعد
اسٹون مارٹ اور ریسورس انٹرنیشنل کے CEO جناب الیاس خان صاحب نے خطاب کیا، اور انہوں نے بھی بہت ہی دلچسپ انداز میں پریزنٹیشن میں پاکستان کے ماربل اور گرینائٹ سیکٹر کے متعلق آگاہی دی۔ نہ صرف آگاہی دی بلکہ ایکسپورٹ میں جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی مراحل ہیں، جو سٹیپس ہیں، ان کا بہت خوبصورت انداز میں 1 بائی 1 ذکر کیا کہ کس طریقے سے ہم اس ایکسپورٹ کو بہتر کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر کون کون سے ڈپارٹمنٹ وہ آتے ہیں جن کی معاونت حاصل ہوتی ہے، اور انہوں نے شپنگ سے لے کے اور اس کے ڈاکومنٹیشنز تک ان تمام مراحل کا ذکر کیا، اور بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا۔ اس کے بعد تقریب کے جو مہمان خصوصی تھے جناب انجینئر سید محمد خان صاحب، جو وائس چیئرمین ہیں خیبر پختونخوا بورڈ آف انویسٹمنٹ کے، انہوں نے تمام ناظرین کا شکریہ بھی ادا کیا اور بہت خوشی کا اظہار بھی کیا کہ پاکستان میں اور اسپیشلی خیبر پختونخوا میں بہت اچھے معدنیات اور خاص طور پہ ماربل اور گرینائٹ کے ذخائر موجود ہیں، لیکن ہمیں ان کو نکالنے کے لیے ان کو ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب الحمدللہ اچھے دن آنے والے ہیں، اچھا وقت آئے گا، اور خیبر پختونخوا بورڈ آف انویسٹمنٹ کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ وہ ہر طرح کی سپورٹ کے لیے، معاونت کے لیے وہ ہمہ وقت اویلیبل ہے۔ کسی بھی شخص کو ایکسپورٹ کے حوالے سے یا لوکل بزنس کے حوالے سے ان کی معاونت کی ضرورت ہو تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہر وقت اویلیبل ہیں، ہمارا سٹاف اویلیبل ہے، وہ آپ کو معاونت کرے گا۔ اس کے بعد کویسچن آنسر کا بھی ایک سیشن ہوا جس کے اندر اسٹوڈنٹس نے بہت اچھے کویسچنس کیے، جو بزنس مین تھے انہوں نے بھی کویسچنس کیے، اور جو اسپیکرز تھے، جو گیسٹ اسپیکر تھے، انہوں نے ان کے ہر ایک سوال کو بہت ہی اچھے انداز میں ایکسپلین کیا اور ان کو سیٹسفائی کیا۔ تقریب میں انڈسٹری کے جو لوکل قائدین ہیں، جس کے اندر نشیرہ، مردان، جنگیرہ اور ثوابی کے جو لوکل انڈسٹری کے لیڈرز ہیں، ان کے زونل پریزیڈنٹس ہیں، زونل وائس چیئرمینس ہیں، انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور جو انہیں مشکلات پیش آ رہی ہیں ماربل اور گرینائٹ کے بزنس میں، ان سب کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ آخر پر اس تقریب کے اینڈ پر تمام ناظرین کو تقریب کے اینڈ پر جو گیسٹ اسپیکر تھے انہیں شیلڈز دی گئی، اور پارٹیسپینٹس کو مختلف سرٹیفکیٹس دیے گئے، اور تمام ناظرین کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا گیا۔ اور یہ سیشن چونکہ ماربل گرینائٹ کی ایکسپورٹ کی اویئرنیس کے حوالے سے منعقد کیا گیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اہم سیشن تھا، اور ایسے سیشنز بہت ریگولر ہونے چاہیے جس کے اندر مختلف انویسٹرز کو، مختلف ٹریڈ باڈیز کو، اور وہ آنا چاہیے، اور ٹی ڈیپ کو آنا چاہیے، اور جس سے لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس آئے گی، ایک شعور آئے گا، اور ہم اپنے پروڈکٹ کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر مارکیٹ کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے معدنی ذخائر سے نواز رکھا ہے، ہمارے پاس یہ ریسورسز موجود ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان ریسورسز کے اوپر کام کریں، اس کی ویلیو ایڈیشن کریں، اس کو قومی نیشنل مارکیٹ میں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں لے کر جائیں، اور اس سے نہ صرف بہت زیادہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، مقامی لوگوں کو روزگار ملے گا، ہمارے اسٹوڈنٹس کو روزگار ملے گا، بلکہ ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، ملک کے اندر زر مبادلہ کے ذخائر آئیں گے۔ تو میرا خیال سے کہ منرل سیکٹر کی طرف اب لوگوں کی، حکومت کی توجہ ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ اس کے بہتر اور دوررس نتائج ہوں گے۔ اور ٹی ڈیپ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ اس طرح کی ہم ایک سیریز کا اہتمام کریں گے جو مختلف شہروں کے اندر نیکسٹ ڈے
یعنی کہ 25 اکتوبر کو مومند ایجنسی میں بھی یہ تقریب ہونے جا رہی ہے، اور اسی طریقے سے کراچی میں، لاہور میں اور اسلام آباد کے اندر بھی شاید وہ اس طرح کی تقاریب کا اہتمام کریں گے، جس کے ذریعے سے ایک اویئرنیس کریٹ کی جائے گی، اور جس کی وجہ سے ہمارے اس سیکٹر کو مزید بہتری اور ترقی ملے گی۔ تو میں اینڈ پر ناظرین سے کہوں گا کہ اگر انہیں یہ